جی دوستوں، میں ہوں دین ڈوز کے ساتھ انتظار حیدری۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے۔ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ حج کیوں مہنگا ہو رہا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں اور درپردہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے حج مہنگا ہو رہا ہے۔ وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کو حج معاملات سے الگ کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری وفاقی حکومت سے نالاں ہو کر بیرون ملک سفر پر جا چکے ہیں اور اس وقت وہ بالکل غیر فعال نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وزیر مذہبی امور کی جگہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، وزیر اعظم کے مشیر برائے حج ارباب شہزاد اور وزارت مذہبی امور کے سیکرٹری نے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں اور وہ حج کے معاملات کو اب دیکھ رہے ہیں۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ وزیر مذہبی امور نے اس غیر فعالیت پر علیحدگی اختیار کر لی ہے اور وہ خاموشی سے اب بیرون ملک روانہ ہو چکے ہیں۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ گزشتہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں حج پالیسی پیش کی جانی تھی، لیکن وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی ملک میں موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے یہ حج پالیسی پیش نہیں کی جا سکی، اس وجہ سے اسے فائنلائز بھی نہیں کیا جا سکا۔ وزیر مذہبی امور کوشش کر رہے تھے کہ اس دفعہ حج سستا کروایا جائے اور وہ مسلسل ایئر لائنز کے ساتھ بھی رابطے میں تھے اور دیگر امور کو بھی دیکھ رہے تھے، لیکن عین وقت پر انہیں غیر فعال کر دیا گیا۔ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وزیر مذہبی امور کی غیر فعالیت کی وجہ سے حج مزید مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں حج پالیسی پیش کی جانی تھی، لیکن وزیر مذہبی امور ملک میں موجود نہیں تھے، اس لیے وفاقی کابینہ میں حج پالیسی زیر بحث نہیں آئی۔ اب دیکھنا ہوگا کہ حج پالیسی کو حتمی شکل کون دے گا، ایئر لائنز سے بات کون کرے گا اور حج کے حتمی معاملات پر پھر بریفنگ کون دے گا۔ آیا گزشتہ سال کی طرح کیا پی آئی ڈی میں بریفنگ دی جائے گی یا پھر وزیر مذہبی امور وزارت مذہبی امور میں حج سے متعلقہ بریفنگ دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بالکل معاملہ اسی طریقے سے ہے جس طرح سے سابق وزیر مذہبی امور سردار یوسف کو درپیش تھا۔ اس وقت کے سیکرٹری اسپیشل سیکرٹری وزیر اعظم نے معاملات میں مداخلت کی تھی، جس پر سردار یوسف نے اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف سے گلہ بھی کیا تھا، لیکن میاں نواز شریف نے اپنے وزیر کی بات کو ٹال دیا تھا اور انہیں کہا گیا تھا کہ آپ پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ تعاون کریں، اور کوٹے کا معاملہ اس وقت سے آج تک حل نہیں ہو پایا۔ جو نان کوٹا ہولڈرز ہیں وہ مسلسل مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ ہم سستا حج کروا سکتے ہیں، لیکن اس وقت سے لے کے اب تک ان کی بات نہیں سنی گئی۔ اس مرتبہ بھی نان کوٹا ہولڈرز نے ایک اعلان کر دیا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ وفاقی حکومت کیا اس طرف توجہ دے گی یا نہیں، لیکن فی الوقت تو وفاقی حکومت کو اپنے وفاقی وزیر کی پڑی ہوئی ہے، کیونکہ وزیر مذہبی امور عین وقت پر ناراض ہو چکے ہیں۔ وفاقی حکومت نے فروری میں حج پالیسی کا اعلان کرنا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ ساری صورتحال میں کیا وفاقی حکومت حج پالیسی اناؤنس کر پائے گی یا پھر نہیں کر سکے گی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں بھی بہت تلخ سوالوں کا سامنا کرنا پڑا ہے وزارت مذہبی امور کے افسران کو، بیوروکریسی کو اور وزیر مذہبی امور کو۔ اب دیکھنا ہوگا کہ ارکان پارلیمنٹ کے سوالات کا جواب کون دے گا۔ اگر وزیر مذہبی امور راضی نہیں ہوتے تو پھر حکومت کے لیے ایک بڑی مشکل ضرور بن جائے گی۔ اس مشکل سے حکومت کیسے نکلے گی یہ اب آنے والے وقت میں واضح ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف وزیر مذہبی امور ناراض ہیں، دوسری طرف کچھ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ بھی حکومت مخالف تحریک چلانے کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہیں اور وہ اپنی حکمت عملی کو مرتب کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا ایک اہم ترین اجلاس اسلام آباد میں ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان قوم پرست جماعتوں کے ساتھ ملک گیر کنونشنز کا بھی حتمی فیصلہ کر چکے ہیں۔ چاروں صوبوں میں
کنونشنز کا انعقاد کیا جائے گا، اور کچھ خالص سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی مختلف دینی ایشوز پر احتجاج کی حکمت عملی مرتب کر رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال سے اب حکومت کیسے نپٹے گی؟ جب معاملہ درپیش تھا سنی جماعتوں کی طرف سے جو احتجاج ہو رہا تھا، تو وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے مداخلت کر کے تمام معاملات کو کنٹرول کر لیا تھا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ اب معاملات کون کنٹرول کرے گا۔ اگر وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری راضی نہیں ہوتے تو حکومت کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ایک طرف مذہبی جماعتیں ہیں جو احتجاج کر رہی ہیں، دوسری طرف مہنگائی کا طوفان مسلسل بڑھ رہا ہے، اور تیسری طرف اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ بھی حکومت سے نالاں دکھائی دے رہی ہیں۔ ان تمام صورتحال پر مستقبل کے حوالے سے آپ کو اگلے پروگرام میں آگاہ کریں گے کہ آیا اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے کون سے خطرات امڑ رہے ہیں، اور مسلم لیگ کاف کیا کرنے جا رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کا جو اگلا پلان ہے وہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کیا واقعی حکومت سے راضی ہو چکی ہے، اور جی ڈی اے کے کیا تحفظات دور ہو چکے ہیں، اس کے ساتھ پنجاب میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، یہ تمام تفصیلات ہم آپ کو اپنے اگلے پروگرام میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ہمارا چینل ضرور دیکھیے اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔